میرا مولا فرماتا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک دیا بدلے میں مولا اسے 70 گنا بڑا کر کے دے گا، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ اس عثمان غنی کی سخاوت سدا قائم رہے گی۔ آخری بات آپ کی زندگی کی یہ بتاتا ہوں میرے عزیزو، وہ مال ختم ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا؟ جو سب میں بٹتا تھا، کبھی فکر کیوں نہیں انہوں نے کیا؟ یہاں 3000 درہم دے دیا جنگ میں، وہاں 35,000 کنویں میں خرچہ کر دیا، یہاں 70,000 خربہ میں بانٹ دیا۔ اللہ اللہ، مال تھا بھی کتنا ہی، کتنا تھا آپ کے پاس؟ کہاں ان کو یہ فرق تھا کہ نہیں کہ ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسی عثمان غنی کے پاس کئی لوگ آتے تھے جن کے نکاح نہیں ہو رہے ہوتے، شادیاں نہیں ہو رہی ہوتی، ان کے گھروں کے مال و اسباب بھی حضرت عثمان غنی دیتے تھے۔ لیکن حیرت کی بات میں آج آپ کو بتاؤں، اس زمانے کو بیتے ہوئے کتنے سال گزرے ہیں؟ اس زمانے کو گزرے ہوئے 14 صدیاں ہو گئی، 1400 سال ہو گئے، لیکن آج بھی مدینہ طیبہ کی میونسپلٹی کا خرچہ حضرت عثمان غنی کے مال سے ہوتا۔ آج بھی ان کا بینک بیلنس آج بھی موجود ہے، ان کے نام سے آج بھی فنڈ باقی ہے، یہ کبھی ختم نہ ہوگا، اس لیے کہ میرے مولا نے ان کو وعدہ فرمایا۔ اے میرے عزیزو، مال سے چپک کے بیٹھنا، یہ مال تمہیں ہلاکت میں لے جاتا ہے، اور جس مال کو اللہ کے حوالے کیا وہ تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا ہے، تمہیں کبھی ختم نہیں ہونے دیتا۔ لیکن مال آ جائے تو چربی بھی نہیں آنی چاہیے، یاد رکھنا۔ کہیں دے دیا اور کہا یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، یہ جھمر میں نے لگایا، یہ لائٹ میں نے لگایا، یہ چیزیں بھی تمہیں غارت کر دیں گی، برباد کر دیں گی، تباہ کر دیں گی۔ قرآن کی آیت ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور پھر احسان نہیں جتاتے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے، ان کے لیے اللہ اجر رکھا ہے۔ یہ تو جو واقعات ہمیں معلوم پڑے وہ میں نے بیان کیا۔ عثمان غنی نے بغیر بتائے پتہ نہیں اللہ کی راہ میں کتنا دیا ہو، کتنا دیا ہو، لیکن مال کا خرچ کیسے کرتے تھے جانتے ہیں؟ مال کا خرچ ایسے نہیں کہ پیسے بہت ہیں تو اڑائیں، یہاں پر بھی چاہیں وہاں پہ بھی جائیں، بچوں کو جو من میں آئے وہ سب کھلا دیں۔ مالداروں کی آج طبیعت ایسی بن گئی نا۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جو غریبوں کی صفوں میں کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے۔ نہیں، ہمارا سٹیٹس الگ ہے، ہم کو ہمارے مال الگ ہے، دولت مند لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری کمیونٹی الگ ہے۔ تم کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو، 1 منٹ کا وقت لگے گا مولا تمہیں فقیر بنا دے گا، سب ضائع ہو جائے گا۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ آج مال ہے تو میری کمیونٹی الگ ہے، میں ہائی لیول کے لوگوں میں چلتا پھرتا ہوں، مجھے ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ مجھے ایک بات یاد آتی، ایک عالم دین نے کہا تھا، دعوت میں وہ شادی میں گئے تھے تو بڑے بڑے لوگ وہاں پر تھے، کھانا لگ چکا تھا، لیکن اس مولانا صاحب کو بغل میں بیٹھے ہوئے ایک آدمی نے کہا حضرت آپ تھوڑا سا اٹھیں، یہاں آئیں، ہم آپ کا دسترخوان الگ لگائیں۔ اتنا ان کو ہرٹ فیل ہوا، بعد میں وہ کہنے لگے کہ وہ ہنسی کر کے ٹھٹے مار کر کے بعد میں کہہ رہے تھے جو دسترخوان پر بیٹھے ہوئے جن پر مال کی چربی چڑھی ہوئی تھی کہ کہیں لوگ ہم کو بھی یہ نہ سمجھ لیں کہ مولویوں کی طرح ہی آدمی ہے۔ دسترخوان پر بیٹھنے کو وہ عیب سمجھ کر کے شادی کی دعوت میں ان کو اٹھا کر الگ کیے ہیں۔ یہ ساری چربی پگھل جائے گی جس دن تمہیں فرشتے آگ سے داغیں گے، تمہارا یہ مال قبر میں اور حشر میں توق بنا کر گلے میں ڈالا جائے گا، اس دن یاد آئے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج دیکھیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی آئے ہیں شادی کا خرچہ پوچھنے کے لیے، حضور نے چٹھی دے کر کے بھیج دی، عثمان کے پاس جاؤ جتنا چاہیے لے لینا۔ وہ آئے لیکن وہاں معاملہ الگ تھا۔ حضرت عثمان غنی اپنے خادم کو چلا رہے تھے، ڈانٹ رہے تھے، چراغ میں اس نے بتی زیادہ کر دی تھی، تیل زیادہ جل رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے بتی لمبی کرو گے تیل جلدی جل جائے گا، وہ ڈانٹ رہے تھے اتنا تیل خرچہ کر رہا ہے ایک چراغ میں۔ وہ صحابی باہر سے ہی سوچ کر کے باہر واپس پلٹ گئے، جو چراغ میں تیل زیادہ ہونے پر ڈانٹ رہا ہوں میری شادی کا خرچہ کہاں دے گا، چلے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو دیکھا تھا، وہ دوسرے دن پھر آئے۔ آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ڈانٹ رہے تھے خادم کو، دال میں نمک بہت ڈال دیا تھا کہ اتنا نمک کیوں ڈال، نمک کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈانٹ رہے تھے، وہ پھر آج جانے لگے، یہ دینے والے لوگوں میں سے نہیں لگ رہے ہیں، شادی کا خرچہ بڑا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ان کو روک لیا، 2 دن سے آ رہے ہو جا رہے ہو، کچھ بتا نہیں رہے ہو۔
انہوں نے کہا میں آیا تو تھا اپنی شادی کے اخراجات مانگنے کے لیے، 2 دن سے تو میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپ کو ڈانٹتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا اے صاحب رسول، تو نے یہ کیوں نہیں کہا اللہ کے نبی نے تجھے بھیجا ہے، اللہ کے رسول نے تجھے بھیجا ہے، میرا مال انہی کے لیے ہے، جتنا چاہے لے جا۔ رہی بات میری ڈانٹنے کی، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ کل قیامت میں مولا مجھے اس چراغ کا حساب پوچھ لے کہ تجھے اتنی روشنی کی ضرورت نہیں تھی، اتنا کیوں جلایا، میں کہاں سے حساب دے پاؤں گا؟ مجھے نمک اتنا ہی چاہیے تھا، میں نے زیادہ استعمال کر لیا، وہ حساب میں کیسے دے پاؤں گا؟ میں تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حساب سے ڈر کر کے اس کو تمیز سکھا رہا ہوں، تم کو نہ دینے کی بات نہیں۔ وہ مالدار سبق حاصل کریں جو بے دریغ اپنے مال کو عیاشیوں میں اٹھاتے ہیں، اڑاتے ہیں، بغیر ضرورت کے جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، قیامت کے دن پوچھا جائے گا، اس مال کا حساب ہوگا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو ناحق خرچہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ 15ویں پارے میں یہ آیت آئی، وہ شیطان کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے۔ آج بچوں کو بھی یہ تمیز سکھاؤ میرے عزیزو، ہر خواہش پوری کرنا تم پر واجب نہیں ہے۔ بچہ آج تم سے چھوٹا کھلونا مانگا، کل تھوڑا میڈیم والا، پھر اس کے بعد بڑا والا، اور تم اس کی خواہشات پوری کرتے چلے گئے۔ در حقیقت تم اس سے محبت نہیں کر رہے ہو، اس کے اندر زہر ڈال رہے ہو، زہر ڈال رہے ہو۔ مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں خود تربیت کے طور پر کبھی کبھار صرف کھجور کھانے کا حکم دیا جاتا تھا، کھانا کچھ بھی نہ بنائیں، کچن بند کریں، سارے لوگوں کو صرف کھجور کھائیں، یا یہ جو چرمرے ہوتے ہیں اس پر گزارا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، مال نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ اچھے لباس بھی پہنو، لیکن کبھی کبھار پیبند والا لباس بھی پہن لو، سادگی کو بھی کبھی کبھار اختیار کرو۔ اللہ نے اگر دیا ہے عمدہ سے عمدہ لباس پہنو اور اس کی نعمتوں کا اظہار کرو، لیکن کبھی کبھار قناعت کو بھی پسند کرو، جو حضرت عثمان غنی کی زندگی ہے۔ تنہائی میں ہو تو عام لباس بھی پہنو، اکیلے میں ہو تو عام غذا بھی کھاؤ، کبھی کبھار گھر میں دال روٹی بھی کھا لیا کرو، چٹنی روٹی بھی کھا لیا کرو۔ ایسا اپنے حلق کو نہ بناؤ کہ اس پہ سے کوئی بغیر گوشت کے اترتا ہی نہیں، یہ مزاج نہ بناؤ۔ کبھی ایسا ہو گیا زندگی میں برے دن آ گئے تو پھر تمہاری وہ عادتیں تمہیں ڈاکو بنا دیں گی، چور بنائیں گی، لٹیرا بنا دیں گی، کہیں سے لوٹ کر کے لاؤ گے اور اپنی زبان کے چٹخارے حاصل کرو گے۔ اس لیے زندگی گزارنے کے طریقے سیدنا عثمان غنی کی زندگی سے ملتے ہیں۔ بہرحال وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 12 سالہ خلافت میں بڑے بڑے کام ہوئے۔ مراکش، طرابلس اور آذربائیجان، آرمینیا تک آپ کی حکومت کا دائرہ بڑھ گیا تھا، بہت دور تک یہ سلطنتیں پھیلی۔ لیکن آپ کی زندگی کے شروع کے 6 سال بڑے اچھے تھے، باقی کے جو 6 سال ہوئے اس میں فتنے سر کر گئے، بہت فتنے آئے، اور وہی فتنوں کی وجہ سے آپ کا قتل بھی ہوا، شہادت بھی۔ حضرت عثمان غنی بڑے رحم دل تھے، نرم مزاج کے تھے، بہت نرم مزاج تھے، جس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے آپ کا غلط فائدہ اٹھایا۔ فتنے ایسے اٹھ گئے کہ ایک عبداللہ بن سبا نام کا ایک یہودی مسلمان بنا۔ تاریخ یاد رکھیں گے میرے عزیزوں، ایک بہت بڑی تاریخ میں بتا رہا ہوں، عبداللہ بن سبا نام بھی یاد رکھنا۔ یہ کیوں میں بتا رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد آپ کو خود پتا چل جائے گا۔ مسلمان بنا، یہ یہودی تھا، ایران کا یہودی تھا، ایران کا یہودی مسلمان بن کر کے یہ سب سے پہلے خلیفہ مسلمین کے خلاف بغاوت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت عثمان کے خلاف برے برے کلمات مجمع میں کہتا تھا۔ مصر گیا، حضرت علی کی فضیلت میں گڑھ کر کے حدیثیں بیان کرنے لگا۔ جگہ بصرہ میں گیا، کوفہ میں گیا، لوگوں کو ورغلانے لگا۔ اسی کے ورغلانے پر وہ وقت بھی آ گیا جب 2000 لوگ مصر سے، کوفہ بصرہ سے مدینہ طیبہ آئے اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا احاطہ کر لیا کہ ان کو خلافت سے اتارو، ان کو خلافت سے اتارو۔ اس وقت آپ کی عمر 82 سال کی تھی، 82 ایئرز کے خلیفہ رسول، داماد رسول ہیں۔ ان نسبتوں کا انہوں نے کچھ احترام نہیں کیا۔ ہم 1400 سال بعد آنے والے آج آل رسول کا احترام کرتے ہیں، لیکن اس زمانے کے ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کربلا سنتے رہتے ہو، شہادت عثمان بھی سنو۔ جانتے ہو ان لوگوں نے گھر کا محاصرہ کر کے کتنے دن تک حضرت عثمان کو قید میں رکھا؟ 40 دن گزر گئے تھے۔ 40 دن تک کھانا پانی ان کے گھر تک آنے نہیں دیا، بند کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ پانی لے کر جا رہی تھی،
ان کے خچر کو انہوں نے گرا دیا، ان کو زمین پر گرایا، زوجہ رسول کو۔ حضرت عثمان غنی کے گھر آنے نہیں دیا، یہاں تک کہ حالات اتنے سخت ہو گئے تھے، اسی عبداللہ بن سبا کے پیدا کیے ہوئے فتنے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے بیٹوں کو، حضرت امام حسن امام حسین کو حضرت عثمان کے گھر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا، پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا۔ دیگر صحابہ کی اولاد بھی کھڑے ہو گئی۔ حضرت عثمان سے لوگ کہہ رہے تھے آپ حکم دے دیں ہم ان کو مار ڈالیں گے، یہ بغاوت کر کے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان ہمیشہ رحم دل تھے، نرم مزاج تھے، کیا کہتے رہے، اگر تم کہو گے جنگ کرو تو میں پہلا خلیفہ بنوں گا جو مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ تاریخ یہ کہے گی یہ پہلے خلیفہ تھے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھائی، میں نہیں بننا چاہتا۔ اور پھر کہا میں مدینہ رسول میں مسلمانوں کا خون بہانا حلال نہیں سمجھتا۔ حضور کے مدینے میں وہ تھے، منع کر دیا حضرت عثمان غنی نے۔ صحابہ نے پوچھا بھی، لیکن آخر وہ وقت آیا جب 18 ذی الحجہ کی تاریخ تھی، لوگ اکثر صحابہ حج پر جا چکے تھے مدینے میں۔ ان بلوائیوں نے گھر پر حملہ کیا اور اندر داخل ہوئے۔ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوپہر کے وقت وہ سو کر اٹھے، اپنی بیوی کو کہنے لگے آج میری قسمت جاگ گئی، میں نے خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سیدنا ابو بکر اور حضرت عمر بھی تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے عثمان جلدی آؤ، افطار میں ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں نے یہ خواب پتہ نہیں دن میں کیوں دیکھا۔ ان کی بیوی حضرت نائلہ کہتی ہیں میں نے یہ خواب سنا، جمعہ ہو چکی تھی، اچانک گھر کے اوپر آوازیں بہت آ گئی، لوگ چھت کے اوپر سے آئے اور دروازے توڑ کر کے اندر آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تلاوت میں مشغول تھے۔ ظالم مصریوں نے، بلوائیوں نے آپ پر ایسا حملہ کیا، ایک نے آپ کی داڑھی مبارک پکڑی، دوسرے نے آپ کے سینے پر خنجر مارا، خون کے قطرے اچھل کر کے قرآن پاک پر گرے، قرآن پاک کے صفحات پر وہ خون کے قطرے گرے، وہیں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ قرآن پاک آج بھی ترکی کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، جس قرآن کے ورق پر حضرت عثمان غنی کا خون پڑا تھا، وہ پہلے پارے کی آخری آیتوں میں سے تھی جس پہ یہ لکھا ہوا تھا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب اللہ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس آیت پر حضرت عثمان غنی کا خون کا قطرہ پڑا تھا۔ ایک حدیث میں بتا دوں آپ کو، جس کی شہادت جس جگہ ہوئی وہ جگہ قیامت کے دن اس کی گواہی دینے کے لیے کھڑی ہوگی۔ اگر میدان میں تمہارا قتل ہوا وہ میدان کھڑا ہو جائے گا، درخت پر اگر قتل ہوئے درخت کھڑا ہو جائے گا، مسجد میں اگر تمہاری شہادت ہوئی مسجد کا مصلی قیامت کے دن کھڑا ہوگا۔ حضرت عثمان تنہا وہ شہید ہیں، قیامت کے دن قرآن کے ورق ان کی شہادت کی گواہی کے لیے کھڑے ہیں۔ وہ شہید ہیں قرآن پر ان کا خون بہا، جس کی وجہ سے فرمایا گیا جہاں جس کی شہادت ہوتی ہے وہ ٹکڑا قیامت کے دن گواہی دے گا۔ عثمان تیری شہادت پر لاکھوں صلاح، کل بروز قیامت قرآن کھڑا ہوگا اور کہے گا عثمان شہید ہیں۔ عزیزان گرامی، اس شہید عالی مرتبت کو تم سب کیا سمجھو گے، کیا سمجھو گے؟ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کیا اتنی فضیلتیں بتانے کے بعد اگر اس داماد رسول، اس ذو النورین، ذو الہجرتین، اس رسول کریم کے سچے خلیفہ کو کوئی کتا گالیاں دیتا ہو تو تم کیا اس کے محبت کرنا جائز سمجھتے ہو؟ جائز سمجھتے ہو؟ آج وہ پوزیشن آ چکی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو رافضی ہیں، وہ حضرت عثمان غنی کے خلاف گالیاں دیتے ہیں، ان کو خلیفہ غاصب کہتے ہیں، جس نے اپنے دور خلافت میں بھی اور رسول اللہ کے زمانے میں بے پناہ مال دیا۔ یہ پورے شیعوں کو، پورے ایرانیوں کو میں چیلنج کرتا ہوں، پورا ایران بیچ دو گے تب بھی حضرت عثمان کے برابر سخاوت نہیں کر سکو گے۔